وہ اس وقت عجلت میں کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس نے پلٹ کر دیکھا صوبیہ بھابھی زین کو اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ صوبیہ بھابھی ایسے ہی اس کے کمرے میں نہیں آیا کرتی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی خاص وجہ تھی۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ السلام علیکم بھابھی، آئیے اندر، اس نے بے حد آہستہ آواز میں کہا تھا، جبکہ صوبیہ نے اسے دیکھتے ہی کھڑے تیوروں سے گھورا۔ میں نے کہا تمہاری خیریت ہی دریافت کر لوں، ایک گھر میں رہتے ہوئے تمہیں تو احساس ہونا نہیں ہے۔ انہوں نے آتے ہی طنز کا نشتر چلایا تھا اور وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر اپنے کام میں مصروف رہی۔ خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں نے زین کی دوا لینے جانا ہے، مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، جلدی سے دے دو پلیز۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ کافی دیر صوبیہ بھابھی کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ صوبیہ نے اس بار سختی سے کہا تھا، یوں آنکھیں پھاڑے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ بات کی سمجھ نہیں آئی؟ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نہایت سخت تھا، جبکہ وہ اچھا خاصا بکھلا گئی۔ آپ دوبارہ پیسوں کی ڈیمانڈ کری ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ساری تنخواہ شعیب بھائی کو دے دی تھی، میرے پاس تو بس اپنی ضرورت کے پیسے ہیں۔ اس وقت اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صوبیہ کو انکار کی صورت میں صوبیہ سارا ملبہ اس پر ڈالتے ہوئے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کون سی ضرورت ہوتی ہے؟ تمہاری ساری ضرورتیں تو ہم پوری کر رہے ہیں، اگر پیسے نہیں دینا چاہتی تو صاف انکار کر دو بی بی۔ ایسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ صوبیہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور وہ بے چینی سے اسے دیکھتی رہی۔ مہینے کی پہلی تاریخوں میں ہی صوبیہ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا تھا، وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ ساری تنخواہ شعیب کے حوالے نہیں کر دیتی، لیکن اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ وہ پیسے نکلوانے کی تکنیک استعمال کرتی رہتی، اور تب تک سکون نہیں آتا جب تک کہ دوسری تنخواہ کا وقت نہیں آ جاتا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، میں باس سے بات کروں گی، ایڈوانس لے کر آپ کو دے دوں گی۔ اس نے معاملے کو سلجھانا چاہا تھا اور صوبیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن تمہارا انتظار کروں گی، لیکن مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی، جبکہ ان مطلبی رشتوں میں پھنسی ہوئی اس لڑکی کو خود پر جی بھر کر رحم آیا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر رو دینے کو تھی۔ آج اس کے باپ کو مرے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ ماں کا انتقال پیدائش کے وقت ہی ہو گیا، جبکہ باپ نے اسے ناز اور لاڈ سے پالا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تب وہ بھائیوں اور بھابھیوں کے حصے میں آ گئی، جنہوں نے اسے کسی بوجھ کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے اخراجات اور اپنے ضروری مسائل پورے کرنے کے لیے اس نے جاب کی تلاش کی، اور پچھلے 3 سالوں سے وہ ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کا گزارا مشکل تھا۔ بھائیوں میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ بڑے 2 بھائیوں نے تو پلٹ کر اس کا احساس تک نہیں کیا، اور وہ شعیب کے پاس مکمل طور پر رہائش پذیر تھی۔ اس کے بھائی کبھی کبھار عید پر یا کسی فنکشن پر اس کے متعلق جاننے کے لیے آ جاتے۔ تینوں بھائیوں میں اچھی خاصی بدمزگی رہا کرتی تھی، اس لیے یہاں رہ کر بھی بھابھی کے کڑے تیور اور زہر بھرے طنز اسے برداشت کرنا پڑتے۔ حالانکہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی، اس کے باوجود وہ شعیب کو بھی ہر مہینے اچھی خاصی رقم دے رہی تھی، لیکن پھر بھی صوبیہ کا کہنا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک بوجھ اور ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ صوبیہ اب اسے ناشتے میں کچھ نہیں دے گی۔ پھٹتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے بیگ اٹھایا اور خاموشی سے شال اوڑھے باہر نکل آئی۔ اگر مقدر کو یہی منظور تھا تو وہ ہر روز خود سے لڑنے اور مقدر سے جیتنے کے لیے جنگ پر نکل جاتی، اور شام کو تھک ہار کر بستر پر لیٹتے ہوئے آنکھوں میں ایک نئی امید کا سراغ بسا لیتی، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا دن اس کی مشکلات میں کمی کا باعث بنے گا۔ جب سے باپ کا انتقال ہوا تھا اس نے آسانیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ جنگ لڑتے لڑتے وہ حد سے زیادہ تھک چکی تھی۔ یہاں جاتے ہی ایک نئی مصیبت نے اس کا استقبال کیا، جب اسے اپنی کولیگ نائلہ سے معلوم ہوا تھا کہ فراز خان کی بیوی کو فالج کا اٹیک آیا ہے اور اسی لیے وہ آفس نہیں آئے۔ آپ آئے،
تقریباً 3 سالوں سے وہ فراز خان کی سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہی تھی اور فراز خان کا رویہ اس کے ساتھ نہایت مخلصانہ تھا۔ وہ دھیر عمر کے شخص اسے اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا کرتا اور وہ بھی اس کی بیٹی بن کر ہی دکھاتی تھی۔ اس کی حیا، اس کی شرافت اور اس کی مخلصی فراز خان کو کافی اٹریکٹ کرتی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس معصوم لڑکی کو ہمیشہ کام میں مخلص پاتے ہوئے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ آفس کے کئی پرائیویٹ ورک بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھے کیونکہ فراز خان صرف اسی پر بھروسہ کر سکتا تھا اور ان کی غیر موجود تقریباً 3-4 دن تک فراز خان آ نہیں پائے۔ کولیگ سے اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیوی کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہیں بیماری کی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تقریباً 6واں دن تھا جب اس نے آفس میں آنے کے بعد سنا کہ فراز خان نے مکمل طور پر آفس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے بیرون ملک سے واپس آیا ہے فراز خان کا اکلوتا بیٹا اسفند خان، اور یہ خبر سنتے ہی وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا نیا باس کیسا ہوگا، لیکن فراز خان کے ساتھ کام کر کے اس کا تجربہ کافی کامیاب رہا تھا اور ان جیسا عزت دار اور سلیقہ مند شخص ہی اس آفس کے لیے نہایت موزوں تھا۔ لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ آنے والا نیا باس نہایت عمدہ مزاج کا مالک ہوگا کیونکہ اس کی تربیت فراز خان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ دل چاہتا رہا کہ وہ ان کے گھر ان کی بیگم کی تیمارداری کے لیے جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ گھر کے معاملات سے کافی بیزار رہا کرتی تھی، اسی لیے کسی بھی جھگڑے والی بات کو طول دینے کی بجائے وہ خود خاموش ہو جایا کرتی، چاہے زیادتی مکمل طور پر اس پر ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ پہلے ہی دن آفس میں اسفند خان کے ساتھ ملاقات نہایت عجیب تھی۔ وہ باروب شخص اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا جس کی شکل اور مزاج کو دیکھتے ہوئے آفس کی کتنی ہی لڑکیوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو پیغامات دے ڈالے تھے۔ وہ کتنی دھڑکنوں پر چھا گیا، صرف ایک نظر سے ہی اس نے سارے کام میں ہلچل مچا دی، مقابل پر کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ صرف اپنے کام سے مطلب رکھتی تھی، لیکن اس جیسی باحیا، معصوم اور سلیقہ مند لڑکی کو دیکھتے ہی اسفند خان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی مڈل گھرانے سے بلانگ کرتی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے باپ نے سیکرٹری کے طور پر اتنی عجیب انداز کی مالک لڑکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ماڈرن لڑکیوں کو پریفر کرتا تھا۔ وہ لڑکیاں جو بااعتماد اور ماڈرن ہوں، بڑی بڑی میٹنگز میں ایسی لڑکیاں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اسے دوپٹے کے حالے میں لپٹا ہوا یہ معصوم چہرہ کچھ خاص نہیں بھایا تھا۔ اس نے اچھتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا تھا، محترمہ آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے کام کرتے ہوئے؟ اور اس نے بے حد آہستگی سے اپنا سارا تجربہ خان کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھتے ہوئے وہ انکار نہیں کر پایا تھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ ویسے بھی اس کے باپ نے خاص ہی تاکید کی تھی کہ آفس میں موجود عملہ کافی ذمہ دار ہے، لہٰذا رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اور ابھی تک وہ آفس کے معاملات کو سمجھتے ہوئے اس عملے کے ساتھ ورک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ سیکرٹری کو لازمی طور پر تبدیل کرے گا کیونکہ اس لڑکی کا معیار اس کے مطابق نہیں تھا۔ اسفند کے ساتھ کام کرنا مانور کے لیے نہایت حیرت کا باعث تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اس کی بھابھیوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باس ایک نوخیز لڑکا ہے تو نہ جانے وہ اس پر کس طرح کے الزامات لگائیں گی۔ اس کے بھائی فراز خان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جانتے تھے کہ ان کا بہت سے کوئی ادھیڑ عمر شخص ہے، اس لیے گھر میں خاموشی کو ہی رہنے دیا اور اس معاملے میں کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ تاہم اسفند کا رویہ اس کے لیے عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ذلیل کر دیتا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی اسے جھاڑ کر رکھ دیتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کے انداز کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا دھیما لہجہ، اس کا نظریں جھکا کر بات کرنا اس کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ سو اس روز اسے موقع مل گیا۔ اس میں کچھ فائلز لا کر اسفند خان کے سامنے رکھی تھیں، جس پر دائرانہ نظر ڈالنے کے بعد اس نے مہانور کے حسین چہرے کو دیکھا۔ وہ جھکی نظروں سے اس وقت فائل کی جانب متوجہ تھی
اور اسے پوائنٹ نوٹ کروا رہی تھی، تبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا، مس مانور، آپ کو گھٹن نہیں ہوتی؟ اس طرح کے لباس سے آپ ایک کامیاب سیکرٹری کے طور پر اس عہدے پر فائز ہیں، سو اپنے لباس میں تبدیلی کر لینی چاہیے آپ کو۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر کہا تھا، جب مانور کے چہرے کا رنگ ایک پل میں بدل گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، لیکن اپنی اسلامی روایات اور تہذیب و تمدن سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ میرا لباس میری پہچان ہے، اس نے بالکل بااعتماد اور نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی نرمی نے بھی مقابل کو کھٹکا دیا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں دو بدو جواب دینا۔ آخر آپ مڈل کلاس لوگ کب اپنی روایات سے باہر نکلیں گے مس مانور؟ اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مانور کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس جرم کا بدلہ لیتے ہوئے اسے ذلیل کر رہا ہے۔ اسے اس وقت شدید تذلیل کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں میرے لباس سے زیادہ بہترین میرا کام ہے، سو آپ میرے کام پر توجہ دے لیا کریں سر، اور معذرت کے ساتھ ہم آج کے بعد ان روایات پر بات نہیں کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا تھا، یعنی وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا کام اور تجربہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جائیں، میرے لیے کپ چائے بنا کر لے آئیں۔ اس کے اس شدید بیزاری کا احساس گھیر رہا تھا، اور وہ لڑکی اس کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کا باعث نہیں تھی۔ وہ جس طرح کے حسن کی ملکہ تھی، جس طرح کی معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، اگر وہ فیشن زدہ چہرہ لے کر آتی تو نہ جانے کتنوں کا دل دھڑکا دیتی، لیکن اس کے باوجود وہ میک اپ سے عاری چہرہ لیے سادہ سے حلیے میں نہایت عجیب سے لک دیتی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں سوچوں کی ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اسمند خان اسے جاب سے نکال دے گا، کیونکہ وہ ذرا برابر اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا اس کی نظروں کی پسندیدگی کا، لیکن اس کے باوجود جو چیز اس کے لیے قابل سوچ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ نوکری اس کے ہاتھ سے چلی جائے، کیونکہ اگر وہ اس نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی تو شاید اسے کچھ دن گھر رکنا پڑے، اور وہ دن اس کے لیے وبال جان سے کم نہیں ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بھابھی اس کا جینا دشوار کر دے گی۔ دکھ کے احساس سے ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے چائے اس کے ہاتھ پر بھی گر گئی تھی۔ جلن کے احساس اور دل میں پھیلے ہوئے دکھ کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور چائے ٹرے میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کے آفس چلی آئی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، جبکہ مقابل نے سر اٹھا کر اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل تھم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اسے وہم ہوا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے، اور انہماک سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظروں سے پزل ہو کر وہ جو ہی آگے بڑھی ہلکی سی چائے چھلکتے ہوئے مقابل کی شرٹ پر گری تھی، اور وہ ایک دم ہی ہوش میں آیا اور بپھڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مانور نے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے نہ صرف ہاتھ بلکہ پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ بے دہانی میں وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چائے کے داغ کو صاف کرنے لگی تھی۔ اس نے اتنی معصومیت سے یہ سب کچھ کیا تھا کہ مقابل کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ اسے یقین ہوا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس کے قریب رہی تو شاید وہ اپنا کنٹرول کھو دے، سو اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ یہ کیا حرکت کر رہی ہیں آپ مس مانور، اور یہ کیا جاہلانہ طریقہ ہے آپ کا؟ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ وہ بکھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سو سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس وقت اس کے لب شدید طریقے سے کپکپا رہے تھے، جبکہ مقابل نے قدر افسردہ سا حسن پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کا دل شدت جذبات سے دھڑک اٹھا، اور اگلے ہی پر وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ اس وقت وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر رہا تھا۔ یہ غصہ نہیں تھا، ضد تھی،
جسے اسمن خان نے ایک پل میں ہی خود پر حملہ آور کر دیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی شرٹ سے آزاد کر چکا تھا، جبکہ مہنور نے 2 قدم واپس لیتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اس کے گال اس وقت دہک اٹھے تھے اور اسمن خان نے کھینچتے ہوئے وہ شرٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ آپ کی اوقات سے زیادہ اس شرٹ کی قیمت ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ 3 سال آفس میں کام کرنے کے باوجود آپ ابھی تک ایک ناتجربہ کار لڑکی ہیں جسے کام کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے پنکھاڑ رہا تھا، یعنی اسے موقع مل گیا۔ جس موقع کی وہ تلاش میں تھا وہ اس لڑکی کو خود سے دور کر دینا چاہتا تھا، اتنا دور کہ پھر وہ اس کے حسن میں کبھی کھو نہیں پائے، وہ اس کی معصومیت کا دیوانہ نہ ہو پائے۔ وہ آج تک کسی کو بھی دیکھ کر مسمرائز نہیں ہوا تھا جس قدر اس لڑکی نے اسے کر دیا تھا۔ اگر وہ ایک پل کے لیے اس کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھتی تو اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے قریب آنے دے جو اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، آج کے بعد آپ مجھے یہاں نظر نہیں آئیں گی، اس نے کہہ دیا تھا اور مانور بے چینی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت طلب کرتی، جب وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا تھا، نکل جائیں یہاں سے، آج کے بعد مجھے اس آفس میں آپ نظر نہیں آئیں گی۔ نہ جانے وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا یا خود کو اسے دور کر رہا تھا، لیکن وہ شدت سے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی پل وہ واپسی کے لیے پلٹی اور آفس سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوف کی زردی سے زرد تھا تو دکھ کی وجہ سے بالکل سرخ، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک پر پیدل چل رہی تھی تاکہ اندر کی گھٹن کم ہو، اتنی تذلیل جو اس کے مقدر میں لکھتی گئی تھی۔ کیا خدا نے اسے اسی لیے بنایا تھا کہ وہ ہر طرف سے قابل رحم رویوں کا شکار ہو؟ اسے شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا تھا۔ باپ بیٹیوں کے سر پر سائبان کی طرح ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب سے وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ آج چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسے حد سے زیادہ ہرٹ کرتی تھی۔ اس نے باپ کے ساتھ مرتے ہوئے سارے رشتوں کو دیکھا تھا۔ جو بھائی اس پر جان وارتے تھے وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو کر اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ اب اس کی شادی کی عمر تھی، وہ تقریباً 25 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی بھابھی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس اس کی آمدن سے خوش تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ گھر میں رہے اور وہ ان کی اور ان کے بچوں کی عیش ہوتی رہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کس طرح کے جذبات کا شکار ہے، وہ کتنی اکیلی ہو چکی ہے، اسے یہ حالات کتنا ڈپریشن زدہ کر رہے ہیں۔ اور اب اس شخص کا رویہ، سارے کولی کے سامنے دی گئی رسوائی اور سب سے بڑا دکھ، ایک چھوٹی سی بات پر اسے ہمیشہ کے لیے آفس سے نکال دینا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب کچھ بتائے گی تو اس کی بھابھی اسے کتنی باتیں سنائے گی۔ پرائے ہاتھوں میں سونپی ہوئی بیٹیوں کا مقدر بڑا سیاہ ہوتا ہے۔ اس شام وہ گھر آئی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ اسفند کو ایک پل کے لیے احساس تو ہوا تھا، بار بار اس کا روتا ہوا چہرہ اس کی نظروں میں گھوم تو گیا تھا، لیکن اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو قائل کر لیا تھا کہ یہ مڈل کلاس لوگوں کی فریبیاں ہوتی ہیں، اور اس فریب میں پھنسانے کے بعد وہ ایسے ہی امیر زادوں کو اپنی جانب باہر کرتی ہیں۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو ظاہری حسن اور تھوڑی سی ایموشنل بلیک میلنگ پر مائل ہو جاتا۔ وہ ایک پختہ جذبات کا مالک شخص تھا جسے خود پر کنٹرول کرنا اچھے سے آتا تھا۔ وہ شام تک بخار میں پھنکتی رہی لیکن کسی نے اس کی خبر نہیں لی۔ شام کے بعد اٹھ کر اس نے دکھتے ہوئے سر سے اپنے لیے چائے بنائی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دماغ ابھی تک یہ سوچ کر معاف تھا کہ اگر وہ صبح آفس نہیں جائے گی تو گھر والوں کو کیا جواب دے گی۔ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی مجبور اور بے بس ہو چکی تھی کہ بار بار ہی اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس رات عشاء کی نماز میں وہ کتنی دیر سر سجدے میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، جیسے ہر آنسو ایک کہانی اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور شاید اس کی زندگی میں بھی آسانیاں جنم لینے والی تھیں۔
بس اسے وقت مقررہ کا انتظار کرنا تھا۔ اگلی صبح وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ صوبیہ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا تھا کہ وہ آفس کیوں نہیں جا رہی، آخر یہاں پڑے پڑے اپنا بوجھ بھائی پر کیوں ڈالنا چاہتی ہے، جبکہ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ اسے 2 دن کی چھٹی مل گئی ہے کیونکہ باس کسی ضروری کام کی وجہ سے ملک سے باہر ہے۔ اب ان 2 دنوں میں اسے اپنے لیے کوئی نیا ارینج کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ رات اپنے بھائی سے بات کرے گی، لیکن اس کے بھائی نے بھی اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ وہ بس خاموشی سے اس کا حال احوال جاننے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بس اس کی پشت کو گھوٹتی رہی۔ تکلیف وہ نہیں ہوتی جب انجان لوگ ستم کریں، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے خونی رشتہ دار اجنبیت پر اتر آئے۔ اس روز مجبور ہوتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا لیا۔ کتنی دیر وہ کوئی امید کا سرا تلاش کرتی رہی تھی، لیکن اسے کسی بھی طرح کی امید نہیں تھی کہ اگر وہ اسمن سے کال پر معافی مانگتی تو وہ اسے معاف کر دیتا۔ بلاخر ہارتے اس نے فراز خان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اسے امید تھی کہ فراز خان یہ سب کچھ جاننے کے بعد اس کے لیے کوئی حل نکالیں گے۔ انہوں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد بڑی محبت سے اس کا حال احوال جانا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بیٹی کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے اور ان کی بیٹی کہنے پر وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ عرصے کے بعد اسے باپ کا احساس گھیر لیتا۔ سر، مجھے جاب کی شدید ضرورت ہے، آپ پلیز میری سفارش کرتے ہوئے کہہ دیں کہ مجھے دوبارہ آفس میں جگہ دے دی جائے، اس نے شدت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ جب ہمیں کسی ہمدرد شخص کا شانہ میسر ہوتا ہے تو ہم یوں ٹوٹ کر بکھرتے ہیں جیسے ایک عرصے سے دھوپ میں کھڑے ہوئے شخص کو سایہ میسر آ جائے۔ فراز خان نے نہایت نرمی سے اس کی ساری بات کو سنا تھا۔ ان کے دل میں دکھ پھیلنے لگا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اسمن سے وہ سفارش کریں گے تو شاید وہ اسے رکھ لے، لیکن دوبارہ وہ عزت اور مقام وہ آفس میں نہیں حاصل کر پائے گی۔ ان کے پاس ایک اور راستہ تھا، سو انہوں نے وہ راستہ اس کے سامنے رکھ دیا، جس پر کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے اقرار کر لیا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ فراز خان نے اسے آفر کی تھی کہ وہ اس کے گھر میں جاب کرے، اس کی بیوی کی دیکھ بھال کرے اور وہ اسے اچھی سیلری دے گا۔ عزت دار کام ہے اور اسے فراز خان پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ شخص ایک عزت دار اور شریف انسان تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے گھر میں محفوظ رہے گی، سو بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح اسے سب سے پہلے فراز خان کے گھر جانا تھا۔ اگر اس کا بھائی دریافت کرتا تو وہ اسے بتا دیتی کہ سر نے اسے سیکٹری کی جاب سے ہٹا کر کیئر ٹیکر بنا لیا ہے۔ ویسے بھی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف اس کی دولت عزیز تھی، نہ کہ اس کا پیشہ۔ سو وہ خاموشی سے فراز خان کے گھر چلی آئی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوئے تھے۔ امید کے مطابق اسمن گھر پر نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس بات کا علم ہے یا نہیں، لیکن وہ فراز صاحب کی کافی شکر گزار تھی۔ ان کی بیوی سے مل کر بھی اسے کافی اچھا لگا۔ فراز صاحب کو یقین تھا کہ وہ ان کی بیوی کی اچھی دیکھ بھال کرے گی، جبکہ اس نے ندرت بیگم کے چہرے پر کچھ سختی دیکھی تھی اور سنجیدگی۔ شاید ندرت بیگم کو وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وہ سب سے پہلے خدا کی شکر گزار تھی۔ اس نے شعیب کو کال کر کے بتا دیا اپنی جاب کے متعلق، اور شعیب نے تو اس کی مشکل ہی حل کر دی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اگر فراز صاحب کے گھر رکنا چاہے تو رک سکتی ہے، مہینے میں 3-4 دنوں کے لیے گھر آ جایا کرے۔ اس کے لیے ہر روز جانا بہتر نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ان کی بیوی کو ہو سکتا ہے رات میں بھی اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اور وہ تلخی سے مسکرا دی، یعنی اس کے بھائی چاہتے تھے کہ صرف اس کی دولت اس کے گھر تک پہنچے، نہ کہ وہ۔ سو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ فراز صاحب نے اسے پہلے ہی آفر کی تھی کہ وہ یہاں رک سکتی ہے، یہاں سرونٹ کوارٹر موجود ہیں، اور ویسے بھی اگر رات کو ندرت بیگم کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سو وہ بھی دوسرے دن جا کر اپنا ساز و سامان لے آئی۔ حیرت زدہ بات یہ تھی کہ اس کی ملاقات ابھی تک اسمن سے نہیں ہوئی تھی۔ شام کے وقت وہ کمرے سے باہر آئی اور سیدھا کچن میں چلی گئی۔ وہاں سے کھانا نکالنے کے بعد وہ ندرت بیگم کے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب وہ اسے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا، اور ایک پل کے لیے اس کے قدم ساکت رہ گئے۔
وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے انہماک سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک پل میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، اور مانور خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، جب اس کے پیچھے ہی فراز صاحب کی سنجیدہ آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تمہاری ماں کی کیئر ٹیکر ہے، آج سے یہیں رہے گی۔ وہ سنجیدگی کے باوجود نرمی سے مخاطب تھے، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے قریب سے گزر گیا۔ جانے سے پہلے وہ اس پر ایک کڑی نظر ڈالنے سے باز نہیں آیا تھا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ آخر وہ شخص اسے چاہتا کیا ہے، اس بے وجہ نفرت کا مطلب کیا ہے۔ وہ آہستگی سے ندرت بیگم کے قریب بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلانا شروع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ انہیں کھانا کھلاتے ہوئے وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ بھی بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہیں، چھوٹے لوگوں سے بے وجہ نفرت پات لیتی ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ ان جیسے لوگوں سے زیادہ کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا، اور وہ تو ایک بے ضرر سی مخلص لڑکی تھی جسے رشتوں میں صرف محبت تلاش کرنا آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اب وہ بھی آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ فالج نے ان کے نچلے جسم کو اچھا خاصا مفلوج کر دیا تھا، انہیں بولنے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ عصمت نے مکمل طور پر اس سے بیر پال رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن وہ اس کے کام پر مکمل طور پر نظر رکھتا تھا، اسے ہمیشہ نظر انداز کیے رکھتا جب تک کہ ان کی زندگی میں وہ رات نہیں آئی۔ اس رات ندرت بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی، وہ کافی دیر ان کے پاس رکی اور پھر اسے میڈیسن کھلانے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چلی آئی، کیونکہ فراز صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ ان کے پاس ہیں اور ان کا مکمل خیال رکھیں گے، لہٰذا اسے کچھ دیر ریسٹ کر لینا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی اور موسم ابر آلود تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے باہر آئی تو تیز روشنی میں کھلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اسے اپنے بھائیوں کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ آج اس کی ماں کی برسی تھی اور وہ ہمیشہ ہی اس دن ایسے ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کیسی دکھتی ہوں گی، ان کی محبت اور ان کے لہجے اور انداز سے بالکل ناواقف تھی، لیکن اس نے اپنے باپ میں اپنی ماں کا روپ بھی دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً بہت سلیقے مند خاتون ہوگی۔ انہیں یاد کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ کافی دیر اپنے دل کو ہلکا کرتی رہی۔ اس کے لب اس وقت اپنے باپ اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک قیامت اس کی منتظر ہے، ایک ایسی قیامت جو اگر اسے ٹکرا جائے گی تو پھر اس کا سارا وجود ہل جائے گا۔ اور تبھی گھر میں گاڑی داخل ہوئی۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے گیٹ کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت نہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں اسفند خان تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ عمومی طور پر گھر دیر سے نہیں آیا کرتا تھا، لیکن آج وہ کافی دیر کے بعد گھر آ رہا تھا۔ ابھی وہ یہی دیکھنے میں مشغول تھی جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا، اور دور سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسفند کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، کیا وہ شخص ڈرنک کرتا تھا؟ بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر توجہ دینے لگی۔ وہ اسے جتنا نظر انداز کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جایا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مزاج میں، ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن شاید عصمت نے اس کی نظر میں آ کر اسے اپنے لیے قابل غور بنا دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس شاندار سی پرسنالٹی والے شخص سے اچھا خاصا مروب دکھائی دیتی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتا، جب وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کی جانب گئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ سنبھالے خود کو سر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس وقت وہ اسفند کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں کو کھولتا ہوا سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے اس کے نقوش کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے سہارا دینے کے بعد وہ 2 قدم بے اختیار ہی پیچھے ہو گئی۔ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی، جب مقابل نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سر پلیز، میں کسی ملازم کو بلاتی ہوں، آپ کو کمرے میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں خود نہیں جا سکتا؟ تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو؟
میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو پاؤں۔ وہ اس وقت مسلسل لڑکھڑاتے ہوئے جھول رہا تھا، لیکن خود کو ابھی تک نشے میں ماننے سے انکار کر رہا تھا، اور وہ اس وقت اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ اپنی کلائی کو اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے دور ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں اس کے قریب رہے جب خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تم یہاں دوبارہ کیوں آئی ہو؟ کس لیے؟ وہ عجیب سے ڈگمگاتے ہوئے لہجے میں اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور پہلی بار مارے خوف کے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس وقت حویلی میں موجود دونوں نفوس اپنے کمرے میں تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، چھوڑے مجھے، اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر رہا تھا۔ پہلی بار اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ اس کی دھڑکن کی آواز اسے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اٹھا، ہر دکھ اس پر حاوی ہوا تھا، لیکن عزت جانے کا خوف اس پر آج تک حاوی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ یہ خوف کیسا خوف ہے۔ لیکن اب اس سے متعارف ہونے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ خوف سب پر بازی لے جانے والا ہے۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اسمند خان؟ چھوڑے مجھے، چھوڑے مجھے۔ اس نے اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اس سے دور ہو جاتی، جب وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا اور سختی سے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کیوں میرے حواسوں پر قابض ہوتی جا رہی ہو؟ آخر کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے منہ سے آنے والی بدبو سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت وہ نشے سے دوچار ہے، جبکہ اس ہاتھ پائی میں اس کا دوپٹہ بھی اتر کر اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ اس وقت اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ شدت سے اس کے لبوں کو چھونے کی کوشش میں لگا تھا، جب وہ اس نے زور سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ اس کی چیخ کو سن کر ہی بخلا گیا تھا، اور اگلے ہی پل اپنی ہتھیلی کو اس کے لبوں پر جما دیا۔ خبردار، اونچا مت بولو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، صرف بات۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے نہ جانے کیا چاہ رہا تھا، لیکن وہ غصے میں پھر پھراتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ نہ جانے کی ناخن اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے دبوچے کھڑا تھا، اسے چھوڑنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اسمند خان، میں اور عین اسی وقت اندر سے آنے والے فراز خان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس حالت میں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی تربیت کو یوں ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ چھوڑو اسے اسمند خان، چھوڑ دو اسے۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑے تھے کہ در و دیوار ہی لرز گئے، اور اسمند کا سارا نشہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا، انہی بہکی بہکی ڈگمگاتی ہوئی آنکھوں سے، اور پھر لڑکھڑا کر چلتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ بابا، یہ واپس کیوں آ گئی ہے؟ یہ یہاں کیوں رہتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ عجیب سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں باپ سے دریافت کر رہا تھا، جب فراز خان کے زوردار تھپڑ نے اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ انہوں نے اسی وقت صادق نامی ملازم کو آواز دی تھی، اور وہ گیٹ سے دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں پہنچا دو، جبکہ اس وقت تک وہ اپنا دوپٹہ اٹھائے تھے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ خوف کے عالم میں بھاگتے ہوئے وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور کمرے کو سختی سے بند کر دیا تھا، اور پھر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے اس کی گردن پر جلن کے نشان تھے، اس شخص کے ناخنوں نے اسے اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے بچاؤ میں اس کے چہرے کو نوچتی رہی تھی، لیکن وہ پھر بیمار تھا، اور ایک شدت بھرے لمس سے متعارف مرد کے سامنے ایک عورت چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتی، اور شاید وہ بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ کیا ہوتا اگر اس وقت فراز خان اسے بچانے کے لیے نہیں آتے؟ اور وہ شخص اسمند خان نے اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ نیند آئی ہے، وہ اپنے گھٹنوں پر سر جما کر بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور اس کے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بکھرا بکھرا وجود اور ٹوٹا پھوٹا حلیہ
اس وقت دل میں درد کی اتنی شدت تھی کہ وہ لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے تھے، اور خوف تھا جو اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ فراز صاحب اس کے دروازے تک آئے تھے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس معصوم سی لڑکی کا سامنا کر پاتے، اور نہ ہی اس وقت ان کے الفاظ اس کے دکھ کے مداوا کر سکتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک عزت دار اور شریف لڑکی ہے، جسے مجبوریوں نے اپنی گرداب میں پھنسا کر ان کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی اس وقت اپنے خوبصورت سپنوں کو سجا کر اپنے خوابوں کو جی رہی ہوتی ہے، نہ کہ کسی کی ذمہ داریوں کے بوجھ سر پر اٹھا کر حالات سے لڑ رہی ہو۔ انہیں دلی طور پر افسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گھر کے 2 لوگوں کی آنکھوں سے نیند پوری رات غائب رہی تھی، اور صبح ہوتے ہوتے دونوں ہی ایک مرکز پر جا کر تھم سے گئے۔ اس نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی تیاری مکمل کی اور کسی کو بتائے بغیر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ جہاں اس کی عزت ہی محفوظ نہیں تھی، اس گھر میں رہ کر وہ کبھی بھی اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب وہ بے خبر سو رہا تھا۔ رات کی پارٹی اس کے دوستوں کی طرف سے ارینج تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پارٹی کے اختتام پر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے گا جہاں پر اس کی ساری زندگی ہی تھم جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مشروب میں کچھ ملا ہے۔ وہ ڈرنک کا عادی نہیں تھا۔ بیرون ملک رہنے کے باوجود وہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہا تھا۔ لیکن اچھا، کوئی بات نہیں۔ پینے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اس وقت اسے شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے گھر آیا، وہ کبھی بھی رات دیر تک پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن وقاص اس کا قریبی دوست تھا، سو اس کے لیے اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ جب تک کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا، اس کا سر بری طرح بھاری ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سی چیز اس پر اس قدر شدت سے حملہ آور ہو رہی ہے۔ وہ نشے کا عادی نہیں تھا، اور نشے کی چند قطروں نے ہی اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ سو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کسی پر کیا ظلم کیا ہے۔ فراز صاحب کو صبح ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اس کے جانے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اسے طلب کیا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس وقت بھی اس کا سر بھاری تھا۔ آہستہ آہستہ اسے رات کی ساری کارروائی یاد آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی اور مانور کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے حیرت ہو رہی تھی۔ جا بجا نوچنے کے نشان تھے اور گردن پر واضح زخم تھا۔ وہ جب اسٹڈی روم میں گیا تو فراز صاحب بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا اور اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ آج تک اس کے بعد آپ نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، اور اس وقت جو بات اس کے باپ نے اس کے سامنے رکھی تھی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ حیرت زدہ چہرے سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ان کے اگلے حکم کو دیکھ کر انہیں مزید حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم نے رات کو اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، بالکل اسی طرح وہ دھاڑ رہے تھے۔ اس پر زندگی میں پہلی بار اس کا باپ اسے سختی سے ڈانٹ رہا تھا، اور وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ بابا، وہ سب کچھ نشے میں ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ڈرنک میں کچھ ملا ہوا ہے۔ وہ اپنی جانب سے صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن وہ اپنا حکم صادر کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، اور وہ بے یار و مددگار انہیں دیکھتا رہا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا۔ اسی شام وہ شعیب کے سامنے موجود تھے، اور ان لوگوں کو اپنے گھر اس مقصد کے لیے آیا ہوا دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ تو صبح سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند تھی، لیکن شام ہوتے ہی جب اسے معلوم ہوا کہ فراز صاحب اسے ملنے کے لیے آئے ہیں تو نیچے آ گئی، لیکن ان کے ساتھ آئے ہوئے اسمند کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگی تھی جب اس کے کانوں میں شعیب کی آواز سنائی دی، گڑیا آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ آج بے حد پیار سے مخاطب کر رہا تھا، اور وہ قدم قدم چلتے ہوئے بھائی کے قریب بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے جو کچھ سننے کو ملا تھا وہ اس کی سماعتوں پر کسی بم کی طرح پھوڑ دیا گیا تھا۔ فراز خان اپنے بیٹے اسمند خان کے لیے اس کا رشتہ لے کر آیا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ اب عزت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ منہ پر انکار کر دے۔ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی
کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن شعیب اور اس کی بیوی کے لیے یہ رشتہ کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ انہیں تو احساس ہی چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں اس کا رشتہ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس کے اس بڑے گھر میں جانے کے بعد ان کے بھی دن پھر جائیں گے۔ وہ اپنے لالچ کو مد نظر رکھ رہے تھے اور اگلے ہی دن اس کی مرضی جانے بغیر اسمن کے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ اس کی بھابھی نے اسے بس یہی بتایا تھا کہ 4-5 دنوں کے اندر اندر اس کا نکاح ہے، اور ساتھ ہی طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے طنز بھی چھوڑ دیا تھا۔ آخر کون سا جادو کر دیا ہے ان کے بیٹے پر جو وہ اتنا جلدی بیاہ کر تمہیں گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ بس سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کی فضولیات کا، سو اس نے اگنور کرنا بہتر سمجھا، جبکہ اس کے بھائی اور بھابھیوں کا رویہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا، شاید یہ جان کر کہ وہ ایک بڑے گھر میں بہو بن کر جا رہی ہیں۔ اس نے ہر بار انکار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا تھا، اور بالآخر اس شام وہ اس کی دلہن بن کر اس کی منتظر تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک انچ بھی بیوی بنے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مقابل 1 منٹ نہیں لگائے گا اور اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وہ اس کی ساری ریاضت پر پانی پھیرتے ہوئے کہہ دے گا کہ اس نے صرف دولت کے لالچ میں اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی اس کے پاؤں بری طرح لرز رہے تھے، دل تھا کہ شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا تھا اور پھر آہستگی سے آنکھیں بند کر کے خدا پر یقین کرتے ہوئے اپنا نام گھسیٹ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سارے حقوق ایک انچاہے مرد کے نام کر دیے تھے، جو آہستہ آہستہ اس کے دل میں تو اپنی جگہ بنا چکا تھا، لیکن شاید خود اس سے شدید نفرت کرتا تھا کہ اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز بھی وہ نشے کی حالت میں بار بار یہی دریافت کرتا تھا کہ وہ کیوں یہاں رہنے کے لیے آ گئی ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے رہے۔ اس روز وہ آخری بار روئی تھی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اس نے اس گھر کی یادوں کو ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اب وہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسمن چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہے گی، ہر رشتے کو مخلص آئے گی، اور پھر اس کے بعد مقدر نے جو بھی فیصلہ اس کے حق میں کیا اسے قبول کر لے گی۔ آخر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسے خدا پر کامل یقین تھا۔ ندرت بیگم شاید اپنے بیٹے کی شادی پر زیادہ خوش نہیں تھی، لیکن فراز خان کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ گھر آنے کے بعد چند ایک رسومات کے بعد اسے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک سادہ سے نکاح میں بھی اس قدر زیب و آرائش کا اہتمام کیا جائے گا۔ شاید اسمن خان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کے حق تلفی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس جہازی سائز بیڈ پر آج وہ ایک اور حیثیت سے موجود تھی، یعنی اس کمرے کی مالکن کی حیثیت سے، جبکہ کمرے کی ہر چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کی دھڑکنوں پر چھاتا ہوا اندر آیا۔ اندر آتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سگریٹ سرگا کر وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ٹیرس پر چلا گیا، جبکہ جاتے جاتے وہ حکم صادر کر کے گیا تھا کہ وہ چینج کر کے سو جائے۔ شاید ابھی اسے انتظار تھا، وہ وقت چاہتا تھا اور اس رشتے کا آغاز اتنا جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو بے دلی سے اٹھتے ہوئے وہ چینج کرنے چلی گئی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ وقت لے، دل سے اس رشتے کو تسلیم کرے اور تسلیم کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے۔ اس کا ہر فیصلہ اس کے لیے مقدم تھا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کا طلبگار ہوگا تو اسے ضرور اجازت دے دے گی، تاکہ وہ اپنی کلاس میں اپنے معیار کے مطابق لڑکی کا انتخاب کر سکے۔ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی زندگی برباد مت کرے جسے وہ صرف نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کے بنائے ہوئے قانون کو اپنے خود ساختہ قانون سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم ذرا برابر نہیں سوچتے کہ اس کے بنائے ہوئے ہر قانون میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ اگر ایک راہ بند کرتا ہے تو ہزاروں راہیں نکال دیتا ہے، بس اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ بات سچ تھی کہ اسے اپنے خدا پر کامل یقین تھا۔
اگلے دن ہی اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ مقابل نے اسے منہ تک نہیں لگایا تھا اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر واپس آ چکی تھی۔ اس نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ اس گھر میں ابھی بھی ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے موجود ہے۔ اسمن کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، اس کے پاس رہ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرتی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے مائکے والوں کا رویہ اس کے ساتھ حد سے زیادہ نرم ہو چکا تھا۔ کل تک وہ لوگ جو اسے اپنے لیے صرف بوجھ تصور کرتے تھے، آج اس کے قدموں میں بچھڑ جا رہے تھے۔ اس کی بھابیاں تو بار بار اس کے ہاتھوں کو تھام کر خیریت دریافت کرتی تھیں، جیسے اسے ملنے کے لیے کب سے بےتاب ہوں، اور وہ خاموشی سے ان رشتوں کی منافقت کو دیکھتی رہ جاتی۔ اس کے ساتھ بس ہلکی پھلکی بات چیت کیا کرتا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ شخص کافی مرتبہ اسے کافی انہماک سے دیکھ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے سے گریز کرتا تھا۔ یہ اس کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا جب اس کی وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے بھابھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ملیحہ کا برتھ ڈے ہے اور وہ سونے کی بالیوں کی فرمائش کر رہی ہے، تو سوچا کیوں نہ پیسے تم سے ادھار لے لیے جائیں۔ ویسے بھی تو اب اس کی پھپھو صاحب استطاعت ہو، تمہارا حق بنتا ہے، اتنا تو کر ہی سکتی ہو بھتیجی کے لیے۔ اسے حیرت ہوئی تھی ان کی منافقت زدہ چہرے دیکھ کر۔ نہیں بھابھی، میرا حق نہیں بنتا، اور ویسے بھی تحائف بتا کر نہیں دیے جاتے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو سونے کی بالیاں خرید کر دے سکوں۔ معذرت، اس نے بے حد نرمی سے کہا تھا جب صوبیہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تم نے اپنی اوقات پر اتر آئی۔ ہم نے تمہارا رشتہ اتنے بڑے گھر میں کیا ہے تاکہ تم ہماری مدد کرو اور خود بھی عیش کرو، لیکن تم خود تو عیش کر رہی ہو۔ وہ بری طرح بپھر پڑی تھیں اور وہ بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر گھر میں کوئی بھی اس حوالے سے ان دونوں کی بات چیت کو سن لے گا تو نہ جانے کیا سمجھے گا۔ آپ پلیز جائیں، میں دوبارہ آ کر خود شعیب بھائی سے ملاقات کروں گی۔ اس نے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی تھی جب صوبیہ نے اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور دھکیل دیا تھا۔ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے گھر آنے کی، اور نہ ہی میرے شوہر سے رابطہ کرنے کی۔ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، خود تو عیش کر رہی ہو، اور غریب بھائی کی بیٹی کے لیے چند نوٹ نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ سفاکیت کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ عورت جسے ایک عرصہ اس نے ہر بار پیسے طلب کرنے پر دیکھ کر سر پر چڑھا رکھا تھا، اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں کھڑی کھڑی سنا دے، لیکن خاموش کھڑی تھی جب اسے اپنے پہلو میں سے اسمن کی آواز سنائی دی، اور وہ حیرت سے پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو کسی کے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں خود کافی ہوں اس کے لیے، لہٰذا آپ جا سکتی ہیں۔ PS1 تھا جو اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ کو تھام کر سوئی کی آنکھوں میں دیکھ کر مخاطب تھا، اور صوبیہ کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ شاید شرمندگی کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسمن ان لوگوں کی بات چیت کو سن لے گا۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب اسمن نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا۔ یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دیجیے گا کہ اگر مطلب کی حد تک میری بیوی سے رشتہ رکھنا ہو تو مت رکھا کریں، میں کافی ہوں کہ اس کے ہر رشتے کو نبھا سکوں۔ وہ پلٹ کر حیرت سے اسمن کو دیکھتی رہی، جو آج تک شوہر نہیں بن پایا تھا، اور آج اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی بھابھی کو کہہ رہا تھا کہ ہر ایک رشتے کو نبھا لے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت کے صاف ساتھ خوشی کے آنسو تھے۔ صوبیہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور وہ حیرت سے اسمن کی نظروں میں دیکھتی رہی۔ جب کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ گیا، شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سب اسے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس رات بیگم کو دوا دینے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسے یقین تھا کہ وہ سو چکا ہوگا۔ پہلے بھی وہ جلدی سو جانے کا عادی تھا۔ وہ جب بھی ندرت بیگم کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر کمرے میں آتی تھی وہ گہری نیند میں سو رہی ہوتی، لیکن آج وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے اس کی نظریں سکرین پر تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اسے کافی حیرت ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکالا اور فریش ہونے کے بعد پہن لیا۔ ترچھی نظروں سے اسمن کے چہرے کے تاثرات کو بھی نوٹ کر رہی تھی جو مکمل طور پر موبائل میں بزی تھا۔ وہ بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ اس نے خود سے کبھی بھی اسمن کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ جھجک زدہ رویہ اختیار کرتی تھی۔
اس نرمی سے اپنی پشت پر کسی کا لمس کا احساس ہوا اور اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہی رک چکی تھی۔ مقابل نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا اور پھر آہستگی سے اس کی گردن پر لب رکھ دیے تھے۔ میں اس رشتے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مسز اسمتھ، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بے حد شوخی سے بول رہا تھا اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر اس کی جانب پلٹنے لگی، لیکن اس کی گرفت اتنی سختی کہ پلٹ نہیں پائی جب اس نے ایک بار پھر سرگوشی میں اسے مخاطب کیا تھا۔ میں نے اس رشتے کو مکمل وقت دیا ہے، میں نے تمہاری ایک ایک عادت کو مد نظر رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سفر کسی دوسری کلاس کا ہو تو چل جاتا ہے، لیکن ہم سفر اگر کسی اور مزاج کا ہو تو ساری زندگی نہیں چل پاتا۔ وہ نرمی سے اس کی جانب پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کی سانسوں سے زیادہ اس کے قریب تھا جب اس نے آہستگی سے لبوں کو ہلا کر سرگوشی کی تھی۔ شاید میں آپ کے قابل نہیں ہوں اسمتھ خان، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس بکھرے ہوئے وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو اپنی محبت، مخلصی اور وفا دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اسمتھ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم میرے بابا کا انتخاب ہو، آج تک میں نے وہی چنا ہے جو بابا نے منتخب کیا ہے۔ میں نے بابا کے منتخب کردہ شخص کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مجھے تم میں مخلصی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف تمہاری محبت، وفا اور مغل سے تم کسی نایاب ہیرے سے کم نہیں ہو مانور، اور مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں داخل ہونے کے بعد تم میری زندگی کو بھی نور کی پرچھائیوں سے بھر دو گی۔ وہ آہستہ آہستہ اعتراف کر رہا تھا اور وہ بھیگی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ قدرت اس پر اس طرح مہربان ہوگی۔ ایک شاندار شخص اس کے حصے میں آئے گا اور اسے سب کچھ مل جائے گا۔ وہ جو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اس نے نرمی سے پلٹتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈال دیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے سینے سے لگی شدت سے رو رہی تھی اور وہ اسے رونے دے رہا تھا۔ صرف آخری بار وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کی ساری بے تابیوں کو اس کے سامنے کھول دے، اس کے سامنے عیاں کرتے ہوئے اسے احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکتی ہے۔ کافی دیر اس کا بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں کے قریب رکھ لیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کبھی اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ تم میرے دل پر قابض ہو جاؤ گی، لیکن قدرت ہمیں قریب رکھنا چاہتی تھی اور اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس سے میں دور بھاگتا تھا۔ آج میں بغیر کسی شرم اور جھجک کے اقرار کرتا ہوں کہ تم نہ صرف میرے دل بلکہ میری روح پر بھی قابض ہو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور یہ پسندیدگی محبت سے عشق کے درجے میں جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو لیا اور پہلی بار چھوئے جانے کا احساس اتنا دل فریب تھا کہ اس نے نرمی سے اپنی آنکھوں کو موندتے ہوئے اسے محسوس کیا۔ میں خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ آپ میرے ہیں، آپ مجھے دستیاب ہو چکے ہیں۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ آپ فکر مت کریں محترمہ، آج رات میں آپ کو اتنا یقین دلاؤں گا کہ آپ کو دوبارہ شک کرنے کی نوبت بھی محسوس نہیں ہوگی کہ میں آپ کا ہوں یا نہیں۔ اس نے دل فریبی سے فلرٹ کیا تھا اور مقابل کے چہرے پر سرخ رنگ بکھرتے چلے گئے تھے۔ وہ سرخ رنگوں میں نہا کر اتنی حسین لگی کہ اسمتھ نے بھینچے ہوئے اسے اپنے دل کے قریب کر لیا، اسی دل کے قریب جس دل نے اسے پہلی بار دیکھ کر بے قراری کی حدوں کو چھوا تھا، وہی دل جو اب آہستہ آہستہ اسے پانے کی تمنا کرنے لگا تھا، اور وہی دل جو اس کے ساتھ اپنائے گا ذرا بھی سخت رویے پر پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ یقین تھا کہ اسمتھ خان جیسے مغرور شخص کو اس دل کی منمانی نے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بعض اوقات ہم مایوسی کی راہ پر نکل کر سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کن کا راستہ اتنا دل فریب ہے کہ فیکون کی منزل اسے